مشہور عالم دین مفتی سلمان اظہری پر پریشانیوں کا سلسلہ تھمتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ مفتی سلمان اظہری کے خلاف گجرات کے ضلع اراوالی میں درج کیے گئے نفرت انگیز تقریر کیس میں ضمانت منظور کیے جانے کے بعد گجرات پولیس نے انہیں دوبارہ حراست میں لیا ہے۔ قبل ازیں ایڈیشنل سیشن جج HN وکیل کی عدالت نے مفتی سلمان اظہری کو مشروط ضمانت منظور کی تھی، جن پر گزشتہ سال دسمبر میں مڑوسہ میں کھلے میدان میں اشتعال انگیز تقریر کرنے کا الزام ہے۔ گجرات میں نفرت انگیز تقریر کا تیسرا کیس تھا جس میں سلمان اظہری کو ضمانت دیے جانے سے پہلے گرفتار کیا گیا۔ بہرحال ضمانت پر رہا کیے جانے کے فوری بعد انہیں جوناگڑھ مقامی کرائم برانچ نے انسداد غیر سماجی سرگرمیاں ایکٹ یعنی PASA پاسا کے تحت ماڑوسہ میں حراست میں لیا ہے۔ انہیں وڈودرا سینٹرل جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جوناگڑھ کرائم برانچ کے انسپکٹر جتن پٹیل نے بتایا کہ جوناگڑھ کے کلکٹر کی جانب سے مفتی سلمان کے خلاف وارنٹ جاری کیے جانے کے فوری بعد ہم نے انہیں PASA قانون کے تحت حراست میں لیا ہے۔ پاسا ایکٹ انسداد سماجی سرگرمی کی روک تھام کا قانون ہے۔ اس قانون کے تحت امن عام کو برقرار رکھنے کے لیے خطرناک مجرموں، ناجائز شراب فروشوں، منشیات فروشوں، ٹریفک قوانین کی بار بار خلاف ورزی کرنے والوں اور جائیداد چھیننے والوں کی سماعت دشمن اور خطرناک سرگرمیوں کو روکنے کے لیے احتیاطی حراست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا عناصر کو گجرات پریونشن اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ایکٹ یعنی پاسا 1985 کے سیکشن 3 اور 2 کے تحت حراست میں لیا جاتا ہے۔ پاسا میں صرف مشاورتی بورڈ کی طرف سے برخاست کیا جائے گا۔ اس معاملے میں ملزم پہلے ریاستی حکومت کی طرف سے تشکیل کردہ مشاورتی بورڈ کے پاس اپیل کر سکتا ہے۔ اگر بورڈ کو لگتا ہے کہ ایکٹ کا غلط استعمال ہوا ہے تو وہ پاسا ایکٹ کو مسترد کر سکتا ہے۔ اگر یہاں سے بھی ملزم کو ریلیف نہیں ملتا تو وہ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ 3 مقدمات ہونے کے بعد پاسا ایکٹ کو کلکٹر کی رضامندی سے لگایا جا سکتا ہے اور پاسا میں کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے خلاف IPC اور دیگر ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد تھانہ انچارج فائل کو منظوری کے لیے کلکٹر کے پاس بھیجتا ہے۔ وہاں سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد ملزم کو پاسا کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے۔ گجرات اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ایکٹ 1985 ریاست میں 1985 سے نافذ ہے۔ اب تک انڈین پینل کوڈ اور آرمز ایکٹ کے تحت جرائم، سرکاری اور نجی املاک پر قبضہ کرنے والوں، منشیات کے مجرموں، شراب کے اسمگلروں، جواریوں، جسم فروشی میں ملوث افراد، مویشیوں کو ذبح کرنے وغیرہ کے معاملات میں یہ قانون نافذ کیا جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان عالم دین آخر ایسا کون سا گناہ کر دیا جس پر گجرات حکومت نے پاسا ایکٹ نے جاری کیا ہے، جبکہ کئی پجاری، ہندو تنظیموں کے سربراہان عصمت دری، شراب نوشی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو کر بھی آزاد سانڈوں کی طرح گھوم رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، احمد آباد۔